أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. فرما دو اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، یعنی تو جس لئے دعوی ایمان بھی ہے اور تسی اہل کتاب اکھواندے ہو، تسی آدھے ہو یہودی آدھن ساڑا تورات دے نال ایمان ہے، عیسائی آدھن ساڑا انجیل دے نال ایمان ہے، تو تورات اور انجیل دے وچ اللہ دی آیات موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی دے بارے اور حضور دے نال ایمان لے آنے دا اور آپ دے اتباع کرنے دا حکم موجود ہے. تو پھر جس لئے تسی دعوے ایمان رکھتے ہو اپنی کتاباں دے نال، تو وہ کتاباں دے وچ جڑی اللہ دی آیات اور احکام موجود ہیں انہاں دے نال کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تہاڈا ہر کردار اللہ دے سامنے ہے، جو کچھ تہاڈا عمل ہے اللہ کریم اس تے گواہ ہے، اللہ اس نو جاندا اور ویکھدا پیا، اللہ پاک دے علم وچ ہے. پھر ایمان تو تہاڈا اپنی کتاب نال بھی کوئی نہ رہا نا، جس ویلے اس کتاب دے وچ احکام موجود ہیں، حضور دی بشارت موجود ہے، حلیہ مبارک موجود ہے، اوصاف عالی موجود ہیں، بلکہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین تک دے اوصاف اور وہ موجود ہیں. تے پھر تسی اگر انکار کرتے ہو تو اپنی کتاباں بھی جڑیاں تہاڈیاں اللہ دا حکم ہے اس دا بھی انکار کرتے ہو، جڑا اللہ دا حکم اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اس دا بھی انکار کرتے ہو، پھر تسی کیسے اہل کتاب ہو؟ اور یاد رکھو یہ جڑا تہاڈا دوغلا رویہ نا اس تے اللہ خود گواہ ہے اور وہ ویکھدا پیا. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء. نیکی دے ہوندی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کردا تو وہ دوسرے دے نیک کماں تعاون بھی کردا، نہ کہ دوسرے مخلوق نو نیکی تو روکنا کوئی نیکی ہے. اور تہاڈا کردار یہ ہے کہ جڑا بندہ ایمان لایا ہوندا تسی اساں ایمان تو روکنے دی اور گمراہی دی طرف لے جانے دی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تسی جاندے ہو کہ اس نے حق قبول کیتا اور اللہ دا رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے دعوت برحق کے اور احکام الہی پہنچا رہے ہیں. اور پھر نہ تو تساں آپ نو ایمان دی توفیق ہوندی ہے تے جڑا ایمان لے آوے تسی اساں بھی بھٹکانے دی کوشش وچ لگ ویندے ہو اور نیکی تو ہٹا کے تے کجی دے راستے تے اور گمراہی دے راستے لے وینا چاہندے ہو. وانتم شہداء، حالانکہ یہ سارے کماں دا تہاڈا پتہ یہ نہیں وہ تسی کوئی غلط فہمی نہ کر رہے ہو، ارادتاً ایسا کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جڑے تہاڈا کردار ہے اللہ اس تو کوئی یہ نہیں میں اللہ نو اس دی اطلاع نہیں، اللہ نو اس دا بالکل پتہ، وہ تہاڈے کردار نو ویکھدا پیا. کل تسی اس دی بارگاہ حاضر ہونا اور اسے تانوں جواب دینا پائے گا. یہ عجیب گل ہے نا کہ انہاں دا دعویٰ یہ ہے کہ اسی نبوت نال بھی ساڈا اپنے نبی نال ایمان ہے، اپنی کتاب تے ایمان ہے. کتاب وچ تو پھر آخرت بھی ہے، اللہ دی توحید بھی ہے اور اعمال دے حساب کتاب محاسبے دا یوم جزا دا سارا تصور موجود ہے، کتاب وچ احکام موجود ہیں.
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت دی بشارت موجود ہے، خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حالات موجود ہیں. تو پھر یہ ساریاں گلاں جان کے تو آپ توفیق نہیں ہوندی ایمان لے آنے دی، بلکہ جڑا ایمان لے آوے تسی او دے پیچھے لگ ویندے ہو بھئی اس نو بھی بھٹکائیے. تو یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی، اور اللہ کریم اس نو ویکھ رہا. اللہ دے نزدیک جواب دینا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. پھر خطاب فرمایا مومنین نو کہ جڑے لوکاں نو نور ایمان نصیب ہویا، اے یاد رکھو یہ جڑے ہیں نا فریقاں بنیاں یہود و نصارہ جڑے طبقے بنے، انہاں جو کسے فریق نال بھی تساں اس دی گل مننی چاہیے اور اس دی گل تے اعتبار کیتا تے اے تانوں ایمان تو بعد پھر کفر وچ لے جان گے. یہ اس قدر گمراہن اور اس قدر یہ لگے ہوئے دوسرے گمراہ کرنے کہ اللہ دا تواڈے تے احسان ہے، اس نے تانوں نور ایمان نال تواڈے سینے منور کیتے. پھر تسی اللہ دی گل سنو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنو. انہاں دی گل اگر سنو گے اہل کتاب دی، یہود و نصارہ دے علماء دی، اے تانوں ایمان تو بعد پھر مرتد کرنے دے چکر وچ ہون گے اور کفر وچ لے وڑن گے. لہذا انہاں دی گل نہ سنو. گل اگے بھی گزر چکی ہے کہ کافر اور مومن دا جڑا واسطہ یا تعلق ہے وہ اس حد تک ہے جتھے دین متاثر نہ ہو. اہل کتاب ہوئے یا مشرک ہوئے یا کافر ہوئے، کوئی بھی ہے، وہ جڑا تعلق ہے مومن دا مسلمان دا وہ اس حد تک ہے جتھے دین متاثر ہوئے اتنے تعلق ختم ہو جائے گا. کوئی غریب ہے وہ اس دی تسی مدد کر دیو، صدقہ نافلہ دین دیو. کوئی بیمار ہے اس دا علاج کرا چھوڑ دیو، کسی دے بچے نو پڑھا چھوڑ دیو. کافر دے نو بھی اچھی گل ہے، کسے بھوکا تسا اس دی مدد کر دیو. یا کوئی امیر ہے وہ کو تسی ملازمت کر دیو، اپنی اجرت لین دیو، اس دا کم کر دیو، وہ تو ایک الگ گل ہے. لیکن وہ تعلقات ایسے رکھنے کہ جنہاں تے دین متاثر ہوئے، یا انہاں دے نال شادیاں نکاح کرنے، یا انہاں دے نال اتنا قرب بنا لینا کہ عقائد متاثر ہوں، وہ جائز نہیں. جتھے دین تے کوئی خطرہ آئے گا اتھے تعلق ختم ہو جائے گا. مومن اور کافر تعلقات دی یہ حد ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. بڑی خوبصورت گل ارشاد فرمائی کہ اللہ دیاں آیات تواڈے تے شب و روز تلاوت ہونی، تسی کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ پھر وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تواڈے وچ اللہ دا رسول موجود ہے. جس ویلے اسلام جزیرہ نما عرب تقریباً سارا اسلام دی ریاست داخل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے سفر فرمائے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ، یا بعض قبائل یا حنین دی جنگ حنین تشریف لے گئے، یا غزوہ تبوک آپ تبوک تک تشریف لے گئے، تو ایک محدود رقبے ہیں جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور تے تشریف لے کے گئے. سارے جزیرہ نما عرب تو نہیں پھر اسلام سارے جزیرہ نما عرب آیا. پھر اس تو بعد اسلام چونکہ دعوت دے رہا انسانیت نو، اسلام جس لئے پھیلنا شروع ہویا تو روئے زمین تے پھیل ہن 1400 سال ہو گئے. روئے زمین دے چپے چپے تے تھوڑے یا زیادہ ہر جگہ اللہ دا نام لینے والے اور اللہ دے دین نو مننے والے اور اللہ رسول دی اطاعت کرنے والے مسلمان موجود ہیں. اذاناں ہو رہی ہیں، نمازاں ہو رہی ہیں. قرآن کریم فرماندا ہے تسی کس طرح ایمان تو پھر سکتے ہو کہ تواڈے دو چیزاں بہت عجیب ہیں. کیف تکفرون، کس طرح ہو سکتا؟ یہ ممکن ہی نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، ایک تو گل ہے بس تسی ہو لوگو جنہاں نے سامنے رب دیاں گلاں کیتیاں وینیاں، اللہ تعالیٰ دیاں گلاں کیتیاں وینیاں، اللہ جل شانہ دی صفت اور اس دی احکام دی گل ہوندی، اس دی آیات تہاڈے تے پڑھیاں وینیاں. دوسری گل ہے وفیکم رسول، اور تہاڈے وچ اس دا رسول موجود ہے جلوہ افروز ہے. حیات دنویج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے اسلامی جتوں تک قبضے اتوں تک تشریف نہیں لے گئے، تو پھر آپ جس لئے دنیا تو پردہ فرما گئے تو دین تو باقی ہے، اللہ دی آیات بھی باقی ہیں، اللہ دی کتاب بھی باقی ہے.
یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور آپ دیاں برکات بھی باقی ہیں، اور اسی طرح رسالت اور انوارات رسالت موجود ہیں جتھے کوئی کلمہ پڑھدا، جتھے کوئی کلمہ گو ہے، جتھے دین پہنچدا اتھے برکات رسالت پہنچ دیاں۔ اج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری مخلوق واسطے اللہ دے رسول ہیں۔ آپ دی بیست عالی تو لے کے قیامت تک جتنی مخلوق دنیا تے آنی ہے اور جتنے بندے دنیا تے کلمہ گو ہونے سارے واسطے آپ دی رسالت فیکم رسول ہو، تو ساڑھے درمیان اللہ دا رسول موجود ہے۔ دنیوی زندگی دے اعتبار نہ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ دی برکات اور آپ دا دین اور دین دے حوالے نال کیفیات جڑیاں وجود اثر تو مل دیاں وہ تو بدستور باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت بدستور باقی ہے، بلکہ علماء حق لکھ دیں جتھے بھی کوئی کلمہ گو ہے جس ویلے وہ ایمان لے آندا تے اس دے دل تائیں تے قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اثر تک ایک نور دی تار جڑ ویندی، ایک نورانی رشتہ قائم ہو ویندا، ایک تار جی قائم ہو ویندی۔ یہ ہے ایمان۔ پھر جو اتباع کردہ اور جو اطاعت کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اللہ دی عبادت کردہ، ذکر اذکار کردہ، حلال حرام دی تمیز کردہ، معاملات اور زندگی دے امور اللہ دی اطاعت کردہ، تے جتنی عبادت، جتنی نیکی، جتنی اطاعت کردہ اس نور اضافہ ہونا وینا، حتیٰ کہ وہ ہو سکتا ایک تار تو ود کے ایک دریا بھی بن سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ اطاعت نہیں کردہ، ایمان ہے لیکن عمل نہیں کردہ، تو پھر جتنی عمل خلاف شریعت ہوئے گا وہ اس تار وچ کمی پیدا کردہ رہنا۔ کوئی ایک ایسا حد بھی آویندی ہے گناہ دی، ایک ایسا موقع بھی آویندا کہ جتھے جا کے حد ختم ہو ویندی اور وہ تار ٹوٹ ویندی۔ جس دی تار ٹوٹ جائے وہ اس طرح ہونا جس طرح گڈی آواز ہے تو اس دی ڈور ٹوٹ گئی، انہوں آوارہ کسے ککر نہ اڑ دی ہے، کسے بجلی دے کھمبے نہ اڑ دی ہے، زمین تے ڈگ دی ہے، کتھے جائے۔ جس بندے دی بھی وہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اثر نالوں ٹوٹدا، وہ پھر کوارا پتنگ ہو ویندا، کوئی گمراہ فرقہ اس نو اچک لے، کوئی اس نو بد عقیدہ لوگ لے لین، مشرک لے لین، کافر لے لین، کسے پاسے چلا جائے، وہ پھر اس دے واسطے کوئی اللہ کریم نو کوئی پرواہ نہیں، کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نو کیڑی پرواہ کہ ایسے لوگ کس گھاٹی جا کے تباہ ہوندے، اللہ نے اس کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے تو انکار ہی کر دیتا، بعض لوگ دوسرے پاسے ٹر گئے کہ نبی کریم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یعنی ساڑھے چھکے بڑا روڑا پہ گیا کہ اسی انتہا پسند ہو گئے ہیں، جس پاسے لگا اس دی اخیر تے ٹر گیا۔ بات درمیان اعتدال ہے۔ علماء حق نے جڑیاں تصریحات کیتیاں، مفسرین کرام نے جڑا لکھیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت موجود ہے اور آپ دیاں برکات ہر اس جگہ تے پہنچ دیاں جتھے کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا، جتھے کوئی ایمان لے کے آنا۔ ہر جگہ وہ برکات پہنچ دیاں، وہ انوارات پہنچ دیاں، قلب اثر دیاں وہ برکات اس طرح پہنچ دیاں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جلوہ افروز ہے، آیات دنیاوی جلوہ افروز ہے، جس طرح برکات پہنچ دیاں آپ دے وصال دے نال اسے کوئی فرق نہیں آ گیا، کیونکہ آپ جس ویلے دنیا تے جلوہ افروز ہے اور دنیاوی حیات موجود ہے تو اس ویلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتوں تک لوگ یا قبائل مسلمان ہو گئے ان کو ہر قبیلے تو حضور تشریف نہیں لے گئے، نہ ہر ویلے ہر قبیلے جلوہ افروز ہوندے، آپ اپنے مقام تے ہوندے، لیکن آپ دے انوارات، آپ دی برکات جڑیاں وہ جتھے کوئی کلمہ پڑھ دے اتھے وہ برکات بھی وہ انوارات بھی اس دے دل وچ پہنچ دے۔ او کیفیت اج بھی باقی ہے۔ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے تے بڑی بے پناہ وسیع سلطنت اسلامیہ بنی، او ہسپانیہ تو لے کے چین تائیں اور سائبیریا تو لے کے افریقہ تائیں لوگوں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ایک بہت بڑی سلطنت بھی بن گئی اور اسلام اس سلطنت کے باہر بھی چلا گیا، ہم لوگوں اسلام قبول کیتا۔ جتھے کسے اسلام قبول کیتا وہ انوارات و برکات نبوت اتھوں تک پہنچنے لگے۔
انسانی وجود جڑا یہ دراصل مجموعہ چھوٹے چھوٹے ذرات دا جنہوں اج دی سائنس دی زبان سیل آدھیں تے ارباں کھرباں سیل جڑے نو ایک ناخن یا ایک تھوڑے جے پپوٹے تے جمع ہو گئے یہ انہاں دی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی کہ کتنے سیلن جڑے وجود باری موجود ہیں، وجود انسان موجود ہیں، باری تعالیٰ نے پیدا کر دیتے ہیں اور اس نے خاص نسبت نہ جوڑ دیتے ہیں، انہوں نے اعضاء و جوارے بن گئے۔ نبی دی توجہ یہ ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ویلے بندہ ایمان قبول کردہ تو انوارات و برکات نبوت ہونے تو او نورانی اور روشنی جسم دے ہر سیلے پہنچ دی، ہر ذرے پہنچ دی اور اس دا پورا جسم جڑا او برکات نو محسوس کردہ، اس لذت نو محسوس کردہ۔ یہ لذت ایمان ہوندی ہے جڑی بندے جان دینے دی بھی آمادہ کر دیں دی۔ بعض اوقات بندہ محسوس کردہ، بعض اوقات نہیں بھی محسوس کردہ، بعض لوگوں تے غفلت آوندی، لیکن اگر ایمان چلا نہ گیا ہوئے، ایمان باقی ہوئے تو جس لئے خلاف ایمان کوئی فعل صادر ہونا نہ کسی کو تو اس ویلے اس دی غیرت ایمانی بھڑک اٹھ دی۔ اسی ایک بندے سمجھنے ہیں کہ بظاہر بے نماز ہے لیکن جس ویلے موقع ہوندہ تو اللہ دی راہ جان دے گا نا، اس مطلب ہے اس سے چاہیے وہ نور ایمان باقی ہے یا اتنے گناہ اس دے نہیں ہوئے کہ وہ رشتہ حضور دی ذات نال منقطع ہو جائے۔ اور نور ایمان جڑا یہ ہر اس ذرے وچ ہر باڈی سیل وچ موجود ہے۔ یہ پھر جس ویلے بھڑکدا تو بندہ شعلہ بن جاتا اور یہ قیامت تک رہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیا برکات اور آپ دے انوارات جتھے کوئی کلمہ گو ہوئے گا اتھے پہنچ رہے ہوں گے، اس دے وجود پہنچ رہے ہوں گے، اس دے دل نو معطر کر رہے ہوں گے، اس دے دماغ نو معطر کر رہے ہوں گے، اس دے وجود دے ذرے ذرے نو روشن کر رہے ہوں گے۔ اسے دا نام اسلام ہے اور اسے دا نام ایمان ہے۔ اور یہ جتنی برکات وجود دے ذرات اور باڈی سیل چاہنیاں او اعضاء و جوارے نو گناہ تو روک دینیا۔ دماغ جس نے سوچتا تو اس دے جتنے سیلن انہاں برکات محمدی ہونیاں، اس واسطے اس نیکی سوچتا برائی نہیں سوچتا۔ دل وچ آرزو پیدا ہوندی، ہن دل دے ہر سیل وچ برکات نبوی موجود ہیں، آرزواں بھی اتھے او پیدا ہوندیاں جڑیاں حضور دی منشا عالی دے مطابق یعنی نیک آرزواں پیدا ہوندیاں۔ اور اگر شیطان کوئی وسوسہ پاؤنا چاہتا تو وہ ناکام ہوندا، رد ہو جاندا اس دا۔ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد عالی موجود ہے کہ دل نو اور زبان نو اللہ دے ذکر نہ تر رکھو، دل نو اللہ دے ذکر نہ روشن رکھو۔ انہیرے گھراں چور وڑ دین، اللہ اللہ دل کردہ پہ ہوئے تو روشن ہوندا، روشن گھراں چور نہیں وڑ دے۔ ایک حدیث وچ آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ داخل کرتا جس طرح مچھر کٹتا اس دی وہ سونڈ جی ہوندی داخل کرتا، انسان دے دل جو داخل کرتا وسوسہ پان واسطے کو دل ذاکر ہوندا، جلدی اس دی سونڈ واپس ہو ویندا، نس ویندا، پچھا چھک لیندا۔ تو یہ برکات نبوت جڑیاں وفیکم رسولو، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اور قیامت تک بھی جتھے جتھے کوئی کلمہ گو ہوئے گا، جتھے جتھے کوئی ایمان لے آئے گا، جتھے جتھے کوئی اللہ دے رسول تے ایمان لے آئے گا، اللہ دی ذات تے ایمان لے آئے گا، جتھے مومن ہوئے گا اتھے برکات نبوت پہنچن گے۔ تو فرمایا تسی کس طرح کفر کر سکتے ہو کہ تواڈے تے اللہ دی آیات بھی تلاوت ہونی اور تواڈے تے اللہ دے نبی دی برکات بھی موجود ہیں۔ فیکم رسولو، آپ دی ذات دا اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ حضور دا نام نامی لے کے فرمایا کہ آپ موجود ہیں، آپ دی رسالت دا ذکر فرمایا وفیکم رسولہ، رسالت وصف ہے آپ دا، رسالت ہی وہ رشتہ جڑا بندے نو اللہ نام ملیندا اور رسالت آپ دی ذات دا وصف ہے۔ او وصف حضور دا جیڑا او برکات رسالت جیڑیاں او نور نبوت جیڑا او ہر اس جگہ موجود ہے جتھے کوئی نور ایمان لے کے ہوندا۔ اور پھر اگر کوئی اسلام جو خارج ہوندا یا اسلام نو چھوڑدا تے دا مطلب ہے کہ وہ دو چیزاں نالوں پہلے رشتہ اپنا قطع کردا، دو چیزاں نالوں تعلق توڑدا، اللہ دی آیات نالوں، اللہ دی کتاب نالوں، اس دا
تلاوت چھوڑ دینا، اس دے احکام دی خلاف ورزی شروع کرتا، جہڑیاں چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں انہاں پہ ویندا جنہاں تو اللہ منع کیتا، اور جڑے کام کرنے دا حکم دیتا وہ نہیں کرتے، یعنی آیات اللہ دے نال تعلق توڑدا، جس دا نتیجہ یہ ہوندا کہ رفتہ رفتہ برکات نبوت نال بھی اس دا تعلق ٹوٹ ویندا اور اس دائرے چ باہر نکل ویندا جتھے فرمایا وفیکم رسولو کہ تواڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ دا رسول ساڈے موجود ہے، مراد ہے رسالت دی برکات، برکات رسالت تو سارے کول موجود ہیں، آیات اللہ چھٹ گئی ہیں، برکات رسالت دا دامن چھٹیا تو بندہ اسلام چو گیا، پھر وہ اسلام تے نہیں رہندا، اے وجہ کے لوگ زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور جنہوں اللہ توفیق دینا گمراہ ہوں، ایسا وقت ہے کہ علم ظاہری بھی عام ہوگا، علم ظاہری بھی بڑی حد تک رہنمائی کرتا، جاہل نالو علم ظاہری والا بھی بہت درجے فضیلت رکھدا کہ اسے شعور پیدا ہو ویندا، اچھے برے دی تمیز پیدا ہو ویندی، وہ چنگے ماڑے نو ویکھ سکدا کہ استعداد پیدا ہو ویندی۔ اور اللہ دی عجیب شان یہ ہے کہ ایک طرف جڑے قدیمی مسلمان آ رہے جنہاں دے باپ دادے مسلمان ہے، وہ غلط کاریاں پہ کے اللہ دی آیات تو معروم ہون لگے، پھر برکات رسالت تو نکل کے گمراہ ہون لگ پے، لیکن جنہاں دیا پشتا کفر چاہدیاں پیاں انہاں نو دنیاوی علم نے بھی یہ روشنی دیتی کہ دنیا پڑھ کے تو انہاں دے سوال پیدا ہوا کہ کیا ہے نبوت، کیا ہے رسالت، کیا ہے اللہ دی کتاب، کیا گل آکھدی ویکھنی تے چاہیے دی۔ اور اتنے لوگ جڑے نو دین تو بدزن نہیں ہو رہے، جتنے لوگ دین داخل ہو رہے ہیں، پوری دنیا تے روئے زمین تے ایک انقلاب آ رہا کہ لوگ نوجوان بچے بچیاں اور نوی نسل جڑی اپنے مطالعے نال اپنے تجسس نال کہ آخر ہے کہ وہ دین دی طرف متوجہ رہن، اور اللہ نے دین نو باقی رکھنا، دینداراں نو ضرور باقی رکھے گا، برکات رسالت باقی رکھنیاں، حاملین برکات رسالت نو باقی رکھے گا، اور اللہ دا حکم مننے والے اور اطاعت کرنے والے لوگ ران گے تو دنیا قائم رہے گی۔ جس ویلے اللہ دا دین اٹھ گیا اس ویلے دنیا دی بساط لپیٹ دیتی جائے گی۔ کسی عرض کیتے یا رسول اللہ قیامت کد آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا حتیٰ یقال اللہ اللہ، جدوں تک اللہ اللہ ہو رہی ہے کہی جا رہی ہے اتنے تک قیامت نہیں آئے گی، اللہ اللہ چھٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو یہ دو چیزاں قرآن نے دسیاں کہ تسی کس طرح کفر کر سکتے ہو، تواڈے تے اللہ دی آیات دی تلاوت ہوندی، تواڈے کو اللہ نال گلاں کرنے دی توفیق کہ فیکم رسول، اور تواڈے برکات رسالت موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اللہ دے ہدایت نو مضبوطی نہ نپ لیا، اللہ دے دین نو چمڑ گیا، جس نے چمڑ جانے تو مضبوط نپنے تو مراد کی ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہر کام میں اس نے کوشش کی تھی کہ میں دین دا حکم منا اور دین تو باہر نہ نکلا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، او سدھے راستے دی طرف ہدایت پا گیا، اس نو ہدایت نصیب ہو گئی اور اللہ دے سدھے راستے دی طرف ہدایت پا گیا۔ لہذا مسلمان نو اس گل نو یاد رکھنا چاہیے کہ جس ویلے اللہ دی نافرمانی کرتا تو سن احساس ہونا چاہیے کہ اللہ میرے کول موجود ہے اور میں کل اللہ دی بارگاہ حاضر بھی ہونا۔ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی دا کوئی وسوسہ شیطان پاندا تو اس ویلے اس نے درود شریف پڑھنا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے حضور دی بارگاہ دی طرف، اور اپنے دل دی تو خیال کرنا چاہیے کہ میرے اندر انوارات و برکات رسالت موجود ہیں، میرے نور ایمان ہے۔ شیطان میں کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، اللہ نے فرمایا وہ جڑے میرے بندے ہو سن، نفس دے بندے نہ ہو گئے، غرض دے بندے نہ ہوئے، میری اطاعت چھوڑ کے خواہشات نفس دے پیروکار نہ ہو گئے تو انہاں تے تیرا کوئی جادو نہیں چلے گا۔ اس دی مراد یہی ہے کہ جتھے آیات اللہ دی برکات اور برکات رسالت ہون گے اتھے شیطان دا بس بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کریم سانو شیطانی وساوس تو محفوظ رکھے اور اپنی آیات دے نال اور برکات رسالت دے نال سارے دل نو روشن رکھے اور سارا تعلق قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ